السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عوامی اردو ہائی اسکول بندرہ ویسٹ ممبئی 50 جماعت نہم مضمون اردو تیسرا سبق دعوت۔ بچوں آج ہم اس کی سرگرمیاں کرنے جا رہے ہیں، تو آئیے اس کی سرگرمی کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلی سرگرمی ہے مناسب جوڑیاں لگائیے۔ ستون الف ستون بے، تو اس کی جوڑی مسجد میں، اس کا صحیح جواب ہے افطار کی دعوت بے۔ دوسرا رات کی دعوت کا صحیح جواب ہے الف ٹھگوں کا گروپ۔ تیسری رئیس کی دعوت، جس کا صحیح جواب ہے جیم 7 پشتوں کو نوازنا۔ بچوں جب آپ جوڑیاں لکھیں گے تو جس کا صحیح جواب ہے وہ اس کے سامنے آنا چاہیے، جیسا مسجد میں افطار کی دعوت، رات کی دعوت ٹھگوں کا گروپ، رئیس کی دعوت 7 پشتوں کو نوازنا، یعنی جو صحیح جواب ہے وہ اس کے سامنے آنا چاہیے 2 ستون بنا کر۔ اگلی سرگرمی ہے ویب خاکہ مکمل کیجیے۔ رشید احمد صدیقی کی تصانیف خندہ مضامین رشید گنجے ہائے گرا مایا آشیفتہ بیانی میری۔ اگلی سرگرمی ہے سبق کی روشنی میں خاکہ مکمل کیجیے۔ یہ ویب خاکہ، خاکہ مکمل کیجیے، شجری خاکہ، اسی طرح کا جو ہے میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ کے پرچے میں یہ سرگرمی پہلے نمبر پر پوچھی جائے گی۔ دعوت میں جائیے تو ڈیش ڈیش خراب، دعوت میں نہ جائیے تو ڈیش ڈیش شکایت۔ تو دعوت میں جائیے تو مادہ عافیت خراب، دعوت میں نہ جائیے تو غرور بے توجہی شکایت۔ وضاحتی فقرے کے لیے ایک لفظ لکھیے۔ اب وضاحتی فقرے کے لیے ایک لفظ لکھیے، یعنی ایک پورا جملہ دیا جائے گا، اس پورے جملے کا جواب آپ کو صرف ایک لفظ میں لکھنا ہے۔ جیسے کہ دعوت میں مہمان کی خاطرداری کرنے والا میزبان، جسے دعوت دی جائے مہمان، کھانا بنانے والا باورچی، پانی پلانے والا بھشتی یا سکا۔ آپ دونوں لکھیے تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو۔ اگلی سرگرمی سبق میں ایک داستان کا تذکرہ مصنف نے کیا ہے، داستان کا نام لکھیے۔ تو داستان کا نام ہے طلسم ہوش ربا۔ اگلی سرگرمی ہے سبق کی روشنی میں جملے درست کیجیے۔ اب یہ اس طرح کی سرگرمی بھی پیپر میں پوچھی جائے گی، جملے دیے جائیں گے، آپ کو ان جملوں کو درست کرنا ہے، صحیح کرنا ہے۔ اب یہاں پر پہلا جملہ ہے مکان و میدان کا کوئی گوشہ یا کونا ایسا نہ تھا جہاں کھانے والے نہ بیٹھے ہو۔ اب اس کا درست جملہ کیا ہے؟ تو میں نے جو درست جملہ ہے وہی آپ کو یہاں پر لکھ کے دیا ہے، اور باقی پورا کا پورا جملہ آپ کو وہاں پر دیا ہوا ہے، وہ جیسے کہ ویسے آپ کو کاپی میں لکھنا ہے۔ اب کیسے لکھنا ہے میں آپ کو بتاتی چلتی ہوں۔ مکان و میدان کا کوئی نشیب و فراز ایسا نہ تھا جہاں کھانے والے نہ بیٹھے ہو، یعنی کوئی گوشہ یا کوئی گونا جو تھا اس کی جگہ ہم نے لکھا کوئی نشیب و فراز، اور پورا جملہ ویسے ہی لکھنا ہے باقی کا۔ دوسرا ہے بھشتی نے مشکیزے سے پلاسٹک کے خوبصورت گلاس میں پانی پلانا شروع کیا۔ اب صحیح جملہ کیا ہے؟ بھشتی نے مشک سے تام چینی کے گندے شکستہ گلاس میں پانی پلانا شروع کیا۔ تیسرا ڈرائنگ روم میں پہنچے تو آسمان کے تارے نظر آنے لگے۔ یہ صحیح جواب کیا ہے اس کا؟ ڈرائنگ روم میں پہنچے تو دن کو تارے نظر آنے لگے، یعنی آسمان کی بجائے کیا لکھنا ہے آپ کو؟ دن کو تارے نظر آنے لگے۔ چوتھا ایسی دعوت سے مجھ کو بہت محبت ہے جہاں میزبان بار بار کھانے کے لیے اصرار کرے۔ اب ایسی دعوت سے مجھ کو قلبی نفرت ہے جہاں میزبان بار بار کھانے کے لیے اصرار کرے۔ امید ہے اب تمام بچوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جملے کس طریقے سے لکھنا ہے۔ میں نے صرف جو صحیح جواب تھا وہ لکھا ہے، باقی کے تمام جملے جو ہے اس میں دیے ہوئے ہیں، آپ کو جیسا میں نے کہا ہے ہدایت کے مطابق آپ کو کاپی میں لکھنا ہے۔ اگلی سرگرمی ہے دعوت نامہ میں لاحے کا جو ہے نامہ ہے، لاحقے والے مزید 4 الفاظ بنائیے۔ اب آپ نے اس سے پہلے بھی کی جماعت میں پڑھا ہوگا سابقے اور لاحقے، تو آئیے ہم پھر نئے سرے سے جانتے ہیں کہ لاحقہ کیا ہے۔
اب لاحقہ بچوں کیا ہوتا ہے کہ ایسا لفظ جو کسی لفظ کے بعد لگے اور اس طرح کا لگے کہ ایک نیا لفظ بن جائے. جیسے کہ دعوت ایک لفظ تھا، دعوت، اور اس کے بعد لگ گیا نامہ، تو ایک دوسرا لفظ تیار ہو گیا دعوت نامہ. تو کسی لفظ کے بعد کوئی دوسرا لفظ لگاتے ہیں اور اس طرح لگاتے ہیں کہ وہ ایک نیا لفظ تب بن جاتا ہے تو اسے لاحقہ کہتے ہیں. جس طرح سے انگلش میں پریفکس اور سفکس ہوتا ہے اس طرح سے اردو میں سابقہ اور لاحقہ ہوتا ہے. یہاں پر ہم نے لاحقہ سیکھا ہے کہ کوئی بھی لفظ کے بعد آنے والے لفظ کو اور اس سے نیا لفظ بنے وہ لاحقہ کہلاتا ہے. اب جیسے کہ شکایت ایک لفظ ہے، اس کے بعد ہم نے لگایا نامہ تو بن گیا شکایت نامہ. شاہ کے بعد جو ہے ہم نے لگایا نامہ تو بن گیا شاہ نامہ. نکاح ایک لفظ ہے، اس کے بعد ہم نے لگایا نامہ تو نکاح نامہ. تصدیق کے بعد نامہ لگایا تو بن گیا تصدیق نامہ. رقہ کے بعد لگایا نامہ تو بن گیا رقہ نامہ. اس طریقے سے یہ لاحقے بن گئے. اس کے علاوہ بھی کتابوں میں اس طرح کے لاحقے آپ کو ملیں گے، وہ بھی آپ کو لکھتے چلے جانا ہے. اگلی سرگرمی ہے سبق کی روشنی میں ویب خاکہ مکمل کیجیے. دعوت کے مواقع. تو پہلا ہے تہوار تقریب، مہمان آنا، کوئی چل بسنا، رکا نامہ. اگلی سرگرمی ہے مندرجہ ذیل محاوروں کو اپنے جملے میں استعمال کیجیے. بچوں، محاوروں کو اپنے جملے میں استعمال کرنے جو ہے ہر بچے کو آنا چاہیے اور ہر بچے کے الگ الگ جملے بنتے ہیں. یہاں پر میں نے نمونے کے طور پہ آپ کو کچھ لکھ کر دی ہوں. چلیے پھر ہم دیکھتے ہیں. پہلا جملہ چل بسنا، اس کا محاورے میں ہم نے استعمال اس طریقے سے کیا ہے، راجو کی ماں اس کی پیدائش سے پہلے ہی چل بسی تھی. دوسرا، دن میں تارے نظر آنا، ڈرائنگ روم کا منظر ایسا تھا کہ اسے دن میں تارے نظر آنے لگے. تیسرا جملہ، 7 پشتوں کو نوازنا، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ذرا کسی کے کام کیا آئے ایسے جتاتے ہیں گویا 7 پشتوں کو نواز رہے ہو. چوتھا، شوق فرمانا، دعوت میں مولانا قرمہ کو شوق فرما رہے تھے. پانچواں، مدعوم ہونا، صبح سے پہلے تارے ایک ایک کر کے مدعوم ہو جاتے ہیں. چھٹا، جوتیاں چٹکانا، جوتیاں چٹکاتے پھرنے سے اچھا ہے کہ آدمی کوئی ڈھنگ کا کام کرے. اگلی سرگرمی ہے ذیل کے الفاظ کو حروف تہجی کے مطابق ترتیب دے. یعنی کہ آپ کو ان الفاظ کو علی بے تے سے، یعنی جیسے پہلے الف آیا اس کے بعد بے آیا، اس طریقے سے اس ترتیب میں لکھنا ہے جسے کہ کہتے ہیں حروف تہجی کی ترتیب، جیسے انگلش میں ہوتا ہے الفابیٹیکل آرڈر. اب یہاں ہے عصمت، تخلیقیت، علالت، خوبصورت، برداشت، اکثریت، حیثیت، تندرست. اب حروف تہجی کی ترتیب کیا ہوگی؟ الف سے شروع کرتے ہیں. تو پہلا لفظ ہے اکثریت، برداشت، تخلیقیت، تندرست، حیثیت، خوبصورت، عصمت، اور آخری لفظ کیا ہے؟ علالت. اس کے علاوہ بھی آپ کی درسی کتاب میں بہت سی سرگرمیاں ہیں جو کہ آپ کا گھر کا کام ہے، کیونکہ یہاں پر ان سرگرمیوں میں آپ کو اب واضح کرنا ہے، اپنی رائے دینا ہے. تو یہ ذاتی رائے کے سوالات ہوتے ہیں اور ہر ایک بچے کی اپنی الگ الگ رائے ہوتی ہے، اس لیے یہ آپ کا گھر کا کام ہے. اسے بھی آپ کی کاپی میں لکھنا ہے، جس میں پہلا ہے عقیقے کی دعوت کا رقعہ بنائیے، کسی دعوت ولیمہ کی منظر کشی کیجیے، مصنف کی کھائی ہوئی دعوت افطار اور آپ کے یہاں کی دعوت افطار کا موازنہ کیجیے. چوتھا ہے مجھے دعوتوں سے بچاؤ، مصنف کے اس قول کی وضاحت کیجیے، دعوتوں کے بھاگ کھڑے ہونے کی وجہ بیان کیجیے. داڑھی چاولوں کی مالا بن گئی تھی اور شوربہ گنگا جمنی خضاب کی بہار دکھائی دے رہا تھا، اس جملے کا مفہوم واضح کیجیے. دولت مند شخص کی دعوت میں مصنف کی سب سے بڑی مصیبت بیان کیجیے. سبق کی روشنی میں مسجد میں افطار کی دعوت کے دستور کے بارے میں اپنی رائے دیجیے. کسی دعوت کا
यादगार वाक़या जो आपके साथ पेश आया हो 15 सत्रों में लिखिए। उम्मीद है बच्चों आप तमाम लोगों ने इस सरगर्मियों को समझा होगा। इन तमाम सरगर्मियों को अपनी कॉपी में लिखना है और कॉपियों को मुकम्मल करना है। शुक्रिया।